بسم اللہ جویریہ اسلم، اور آج پہلی بار لائیو وتھ جویریہ میں پنجاب سے باہر کوئی گیسٹ تشریف لائے ہیں، تو اسی لیے میں اپنے گیسٹ کو انہیں کی زبان میں خوش آمدید کہوں گی۔ السلام علیکم سر منصور احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، چھا آئے کی آیا تمام ٹھیک ٹھاک آئے ہو، خوش باش آئے ہو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک آئے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ سر، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سر اپنا مختصر تعارف کروائیے اپنی تعلیم کے بارے میں اور اپنے شہر کے بارے میں۔ جی، مائی نیم از منصور احمد۔ اردو میں بولے نا، کیونکہ ہمارے جو سندھ کے ایریاز ہیں وہ اردو میں اچھی طرح سن پائیں گے۔ میرا نام منصور احمد ہے، میں گوٹکی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری تعلیم ہے ماسٹر ایجوکیشن ہے اینڈ ماسٹر انگلش ہے۔ سو آئی ہیو ایکسپیرئنس 11 years in education sectors as a lecturer, and now currently working as a education facilitator and supervisor in education department, district level. ماشاء اللہ سر، سر بہت اچھی اور موٹیویشنل پوسٹ ہوتی ہیں آپ کی، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے ایٹماسفیئر کو بہتر بنانے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اس حوالے سے۔ سر سوشل میڈیا پر ہمارے رویوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو، آپ نے میری موٹیویشنل پوسٹ پہ اتنا ریمارکبل لائنس شیئر کی مجھے اور مجھے ڈیڈیکیٹ کی۔ اور میری جو موٹیویشن پوسٹ ہوتی ہے یہ صرف ان افرادوں کے لیے ہوتی ہے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے جو ابھی بچے فرسٹ ایئر کلاس میں ایف ایس سی میں یا یونیورسٹی لیول کے سائڈ پہ جو تیاری کر رہے ہیں اپنی ڈگری کے حساب سے، یا پھر کسی ایگزام کے حساب سے ایم بی بی ایس کے ہیں، یا کوئی ایسے آگے وہ اپنی فیوچر کے حساب سے جو اپنی فیلڈ پہلے سے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ یا ہمارے سندھ کے جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ سی ایس ایس کے علاوہ، پی ایم ایس کے علاوہ اپنی جو محدود فیلڈ ہوتی ہیں اس کو زیادہ پریفرنس کرتے ہیں۔ تو میں اپنی پوسٹوں کے ذریعے، پولیٹیشن پوسٹوں کے ذریعے اپنی سندھ کے جو اسٹوڈنٹس ہے اس کو اپنا جو ایکسپیرئنس ہے اس کے ذریعے ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بیوروکریٹس بنے، سی ایس ایس آفیسر بنے، پی ایم ایس آفیسر بنے، کہ وہ پورے سندھ کے درمیان نہیں، پورے ملک کے کسی کونے میں جا کر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام کرے، ایک نام روشن کرے اپنے سندھ کا، اپنے والدین کا، اپنے سٹی کا۔ تو میرے پوسٹ جو ہوتی ہیں وہ اپنے سندھ کے باہروں کے ہوتی ہیں۔ جی سر، سندھ کے نظام تعلیم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا یہ دوسرے نظام تعلیم سے مختلف ہے، اور اگر مختلف ہے تو کس طرح مختلف ہے؟ ہمارا جو تعلیم نظام ہے سنگل نیشنل کرکولم، یکساں تعلیم نظام ہے، اگر ہم پورے کنٹری لیول پہ دیکھیں تو یہ ایک اچھا نظام ہے، کیونکہ ٹیچر کی ریکوائرمنٹس ہوگی، کوئی ایگزام لینے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یکساں ہوگا۔ ہمارے جو سندھ کے دیکھ کر اور دوسرے کنٹری کو دیکھیں تو دوسری کنٹریز میں بھی یکساں تعلیم نظام، مگر ہمارے کنٹری میں یکساں تعلیم نظام نہیں ہے۔ کوئی اپنی ڈیٹ پہ وہ ایگزام کنڈکٹ کر رہے ہیں، سندھ اپنی ڈیٹ پہ ایگزام کنڈکٹ کر رہے ہیں، دوسرے پروونس بھی اپنی ڈیٹ پہ ایگزام کنڈکٹ کر رہے ہیں، یعنی آگے پیچھے ہوتی اس کی ڈیٹ ہوتی رہتی ہے، چاہے میٹرک کے لیول کے ایگزام ہو، چاہے ایف ایس سی کے ایگزام کو ہو، تو آگے پیچھے کی اس کی ڈیٹس ہوتی ہے، آگے پیچھے منتھ ہوتی ہے، ایک دو درمیان کا ڈفرنس ہوتا ہے۔ تو ابھی جو یکساں تعلیم نظام میں کیا فرق آئے گا، پوری کنٹری میں ایک ہی ڈیٹ ہوگی، ایک ہی منتھ ہوگا، کسی ٹیچر کی ریکوائرمنٹ جو ہوگی، کسی کی ٹرانسفر ہوگی یا پوسٹنگ ہوگی، وہ بھی اسی سنگل نیشنل کرکولم میں آ جائے گا، جو اس کے ملٹری اور اس کے جو ہوں گے جو لاز ہوں گے ایجوکیشن کے حساب سے، اس کے حساب سے۔ جی جی سر، اس سال سندھ گورنمنٹ نے نیشنل ایم ڈی کیٹ کے ریزلٹس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ نیکسٹ ایئر سے وہ اپنے الگ سے انٹری ٹیسٹ لیں گے، کیونکہ پی ایم سی اب قابل اعتبار نہیں رہا، تو انہوں نے ایگریگیٹ کو بھی لو کر دیا تھا۔
تو سر بے شک اس بار فالٹس تھے نیشنل میموری کیٹ میں اور پی ایم سی نے جس طرح سے ایگزام کنڈکٹ کیا، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سارے صوبوں کو مل کر صرف ایک پالیسی بنانی چاہیے تھی، ایک مشترکہ پالیسی، یا جو انہوں نے کیا وہ صحیح تھا؟ ویسے تو جو بچے پڑھ رہے ہیں اپنی کالج میں اس کو تعلیم یکساں نظام کے حساب سے نہیں مل رہی. ہماری جو سندھ کی بیکورڈ ایریا بالکل پیچھے ہے. دوسرے پیرونٹس کو دیکھیں، ہماری جو سندھ کے بیکورڈ ایریاز ہے بالکل پیچھے ہے، تو اس کی جو ٹیسٹ کی جو پریپریشن ہے وہ کم ہوتی ہے. تو جو ہمارے سندھ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بیکورڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فائدے مند ہے، یہ تو میں کہوں گا. ٹھیک ہے، جو 65% ہوتی ہے اس کی پاسنگ مارکس آئی تھنک سو، جو ابھی انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے کیا کر دیا ہے کہ 40% بھی ساروں کو پاس کر دیا. جو اگر کی ریٹ ہوتا ہے وہ 65 ہوتا ہے ایم بی بی ایس اور 50% ہوتا ہے بی ڈی ایس پہ. تو ان میں جو کم اسٹوڈنٹس پاس ہوئے ان کو بھی کم سے سلیکشن ہوتی ہے اپنی ڈپارٹمنٹ اپنی فیلڈ میں. تو جو سندھ گورنمنٹ جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. اس کے لیے جو بیکورڈ اسٹوڈنٹس ہے جو اپنے اس کی نیڈس کے مطابق تعلیم نہیں مل رہی تو ان کے لیے بہت اچھے فائدے مند ہے، اور ہم اس کو ڈیسیشن کو ویلکم کریں گے جو سندھ گورنمنٹ کی ہے. اوکے سر. سر سی ایس ایس کی تیاری میں کیا مشکلات ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے کیا تجویزات ہیں آپ کے پاس بطور اسٹوڈنٹ؟ جب میں اسٹوڈنٹ تھا ایف ایس سی میں یا یونیورسٹی لیول میں، میرے دماغ میں کوئی سی ایس ایس کا ورڈ بھی نہیں تھا کیا ہے سی ایس ایس. ٹھیک ہے، یونیورسٹی لیول میں بھی جب میں تھا اس دماغ میں بھی سی ایس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں تھا. جو میرے کچھ دوست تھے میرے ساتھ پڑھنے آئے تھے انہوں نے مجھے انکریج کیا، منصور سی ایس ایس کرو، سی ایس ایس میں یہ ہوتا ہے، یہ ایسی اسٹیٹس ہوتی ہے، ایسی پوزیشن ہوتی ہے. میں چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں سی ایس ایس، آپ بھی کر لیں تو میں بھی کر لوں گا. وہ بھی تیاری کرتے تھے، میں ان کے ساتھ مل کر تیاری کرتا تھا. پھر وہ کیا ہوئے سی ایس ایس انہوں نے کوالیفائی کر لیا میرے دوستوں نے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے. تو انہوں نے ایک میری سٹی میں آ کر اکیڈمی اوپن کی، مجھے انوائٹ کیا کہ آپ بھی آؤ، آپ بھی یہاں پہ پریپریشن کرو. میں ان اکیڈمی گیا، ایک منتھ صرف وہاں پڑھا تھا، صرف ایک منتھ میں سی ایس ایس آفیسر 3 تھے ہمارے پاس جو وہاں آتے تھے جس کی اکیڈمی تھی. اتنا انکریج کیا، اتنا مجھے مٹیریل پرووائڈ کیا، اتنا بس دن رات سی ایس ایس کے درمیان جو ایک منتھ تھا نا وہ میرے لیے ایسے سمجھو زمین سے آسمان تک لے گیا. اور سی ایس ایس کے حساب سے میں ان بچوں کو بھی یہ ایڈوائس دوں گا جو ابھی میٹرک کلاس میں یا ایف ایس سی کلاس میں جو اس کے کمپلسری سبجیکٹ ہے زیادہ ہو اس میں گرفت کرے، زیادہ ہو. جو کمپلسری سبجیکٹ ہے انگلش ہے، میتھ ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، اس میں زیادہ ہو سکے گرپ ہو. اور سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انگلش ایسی نہیں ہے، انگلش بہت کمزور ہے، کیا کریں. ان بچوں کو میں صرف یہ کچھ بکس ہے وہ کمنٹ کروں گا کہ وہ ان بک کو ریفر کریں. ایک تو بک ہے ہماری انگلش گرامر کی، انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن بائی رین مارٹن، اور دوسری ہے جو ہے ایجے تھامسن. جو انگلش رین مارٹن کی بک ہے وہ تو بہت اچھی بک ہے، میٹرک لیول کی ہے، انٹر کلاس لیول کی بہت اچھی بک ہے. اور جو یونیورسٹی لیول پہ جو لوگ تیاری کر رہے ہیں سی ایس ایس کی ان کو میں ایک بک ریکمنڈ کروں گا، وہ ایجے تھامسن کی بک لے لے. اور دوسری پاس میرے پاس ہے یہ بک بھی ہے. جب میں اس اکیڈمی پہ گیا تھا تو مجھے اس سی ایس ایس آفیسر نے یہ بک مجھے ریکمنڈ کی تھی. ٹھیک ہے، یہ بک میرے پاس ہے. یہ بک جو ہے سی ایس ایس انگلش میں، ٹھیک ہے، سی ایس ایس میں جو ہمارا سبجیکٹ ہے انگلش کمپوزنگ پرسیز کا جو سبجیکٹ ہے اس کے لیے بہت اچھی بک ہے یہ. اس بک میں سے کوئی بھی ادھر ادھر سے کوسچن پیپر نہیں آئے گا. جو کوسچن پیپر آتا ہے سی ایس ایس میں ہو چاہے پی ایم ایس ہو، چاہے پی ایم ایس ہمارے سندھ میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے کے پی کے میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، اس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے کمپوزیشن پرسیز کا اس بک میں سے آئے گی. یہ بک ایسے ایک سیکریٹ ہے، میں آپ کو ابھی آپ کے چینل کے ذریعے آپ کے انٹرویو کے ذریعے میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے انٹرویو میں آج یہ سیشن بہت فائدے مند ہو جائے گا. بہت جو لوگ اچھی تیاری کر رہے ہیں تو آج سیشن میں تو وہ اس کو سیکریٹ معلوم پڑ جائے گا کہ یہ بک بھی، یہ جو بک ہے ورلڈ ٹائمز کی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو نام بتاتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ ورلڈ ٹائمز کی ہے، جہانگیر پبلش کی ہے. یہ بک جتنا ہو سکے وہ اسٹوڈنٹ تیاری کرے.
ٹھیک ہے. باقی پھر جو انگلش ایسے ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے انگلش ایسے جو ہوتا ہے سی ایس میں 3000 سے لے کر 3500 تک کا ورڈ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ ابھی میٹرک کلاس میں پڑھ رہے ہیں یا ایف ایس سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں, میں اس کو ایک ایڈوائس دوں گا کہ جتنا ہو سکے ڈیلی بیسس پہ نہ ہو تو ویکلی بیسس پہ جتنا ہو سکے ایسے رائٹ کرے. ایسے رائٹ کر کے وہ اپنے ٹیچر کو, جو بھی ہے اس کا انگلش ٹیچر ہے, اس کو ڈیلی چیک کرائے. وہ اپنا ٹائم ٹیبل میں کہ مجھے اس ویک میں یہ ایسے لکھنا ہے, اس ٹاپک پہ مجھے وہ پہلے اپنی منتھلی ٹاپک سلیکٹ کریں گے. مجھے اس منتھ میں کتنے ٹاپک مجھے ریکور کرنا ہے. اگر ہو سکے تو ایک ٹاپک 2 دن دے رہے ہیں, ایک ٹاپک 2 دن دے رہے ہیں, تو منتھ میں یہ 15 ٹاپک سے وہ کنڈیٹ یا کور کر جائے گا. تو اسی ٹاپک کو انگلش ایسے میں وہ آہستہ آہستہ اس کی گرپ ہو جائے گی. جی 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 سر, تھینک یو. بہت اچھی بکس آپ نے ریکمینڈ کی. سر منصور نے ایک ہمیں برینڈن مارٹن کی بک ریکمینڈ کی, اے جے تھامسن کی, اور ایک ٹو دا پوائنٹ کی بک, رائٹ سر؟ جی جی سر. جی سر, 11 ایئرس کے ٹیچنگ ایکسپیرینس کا کیا کرکس ہے آپ کا؟ جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو میں نے سوچا کہ سی ایس ایس کی تیاری کروں, کیسے کروں. اگر ہم گھر میں سی ایس ایس کی تیاری کریں, ایک آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ گھر پہ ہوتا ہے سارا دن, وہ زیادہ کیا ہوتا ہے ڈپریشن کا پیشنٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے سوچا کیوں باہر کا ماحول دیکھیں, سی ایس ایس کی بھی تیاری کریں, ماحول دوسرے آؤٹنگ بھی کریں. تو میں نے یہ سوچا کسی اسکول میں کسی کالج میں جا کر ایک جوائن کروں یہ پوسٹ انگلش لیکچرر کی. تو میں نے یہ انگلش لیکچرر کی جوائن کی. تو 5 گھنٹے کا تو تھا وقت گھر سے اور اسکول میں باہر. پھر شام کو آتا تھا 2 بجے کو, پھر تھوڑی سی تیاری کر کے پھر اکیڈمی جاتا تھا. وہاں پہ میں ٹیچنگ بھی کروائی اکیڈمی پہ, پھر 2 گھنٹے ہوا. پھر واپس آ کر میں گھر پہ آ کر سی ایس کی تیاری کی. یہ میرا پورا شیڈول رہا 2010 سے لے کر 2021 تک, یعنی اب تک. جو ابھی یہ تو میں ابھی جاب ملی ہے مجھے ایز اے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن فیسیلیٹر. اس کے بعد میں نے سی ایس کے بکس کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا ہے. آگے دیکھیں گے انشاءاللہ جو نصیب میں ہوگا پی ایم ایس کے. فی الحال میں ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. ٹیچر جو بھی ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے, وہ ڈیلی بیسس پہ لرن کرتا ہے. ڈیلی بیسس پہ میں بھی اپنی ڈیلی بیسس پہ سی ایس ایل سے پی ایم ایس کے حساب سے ڈیلی لرننگ کر رہا ہوں. وہ اپنی جاب کے حساب سے بچوں کو بھی جو جس کو ڈیفیکلٹی ہے پریپریشن, اس کو بھی میں اس کو گائیڈ کر رہا ہوں. جی رائٹ سر. سر, ڈو یو بلیو ان رول ماڈلز, اور آپ کس سے انسپریشن لیتے ہیں؟ جی, رول ماڈل تو میرے جو بچپن کا ہے وہ ہے شاہ رخ خان, لیڈی ڈائنا. پہلے تو جب میں چھوٹا تھا ہمارے جو ایریا میں اس کی جو زبان ہے وہ اردو ہے, ہندی سندھی ہے. ہم اسکول کے حساب سے صرف اسکول میں انگلش بولتے تھے, صرف ہم گھر میں نہیں. ہم اسکول میں انگلش بولتے تھے اور کہیں نہیں بولتے تھے. جب ہماری کلاس انگلش سے ہوتی تھی تو ہم انگلش پورا کلاس میں انگلش بولتے تھے. جب وہ ٹیچر چلا جاتا تھا پھر ہم سندھی یا اردو بات کرتے تھے. پھر میں نے سوچا کہ مجھے انگلش بولنی ہے, انگلش لکھنی ہے, کہیں بھی جاؤں بس انگلش بولنی ہے. پھر میں ٹی وی شوز دیکھے جہاں پہ شاہ رخ خان آیا, ٹی وی شوز پہ شاہ رخ خان وہ انگلش میں بات کر رہا. میں بھی سوچا اسی وجہ سے میں انگلش بولوں, اسی طریقے سے بولوں جو اپنی بول رہا ہے. تو میں نے اس کو کاپی کیا اس لائف اسٹائل کا. تو اس کی بولنے کے حساب سے جو انگلش میری اسپیکنگ شاہ رخ خان کو میں کروں گا اپنا ٹیچر. وہ جو لائف اسٹائل ہے وہ لیڈی ڈائنا رول ماڈل. اوکے سر, واو. سر, اگر ہم شہریوں کے حقوق اور فرائض کی بات کریں تو ثقافتی سطح پر شہریوں کے کیا فرائض ہیں؟ شہریوں کے حقوق, ریلیجیس حقوق یا کلچرل حقوق؟ ثقافتی سطح پہ ثقافتی جو ہمارے سندھ میں کلچر ہے. جی معاشرے پہ کلچر جو ہے ہمارے, تو ابھی تو ہمارے جو کالج ہوتا ہے سندھ میں, جو بھی کالج ہے گورنمنٹ کو دیکھیں یا پھر پرائیویٹ کو دیکھیں, وہ کیا کر رہے ہیں صرف سال میں ایک دن کلچر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور دوسرے دن کو وہ اگنور کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کلچر کو زیادہ ہو سکے تو ڈیولپ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. منتھلی بیسس پہ
अभी हमें सिंध में कल्चर डे जो मना रहे हैं वो ईयरली बेसिस पे मना रहे हैं, ईयर में एक दिन या 2 दिन, ठीक है। और कल्चर को हम इतना भूल गए हैं कि ये भी शुक्र है कि जो एक साल में एक दिन मना रहे हैं। हमारी बुक्स में जो होते हैं कल्चर के हिसाब से ज्यादा लेसन होते हैं जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हम लेक्चर देते हैं क्लास में कि जितना हो सके कल्चर को डेवलप करो, उसके हिसाब से प्रैक्टिकल भी हो। कल्चर जो लेसन हो गया कल्चर का, तो आज उसी लिबास में उसी ड्रेस में कल्चर होना चाहिए, अलग अलग कल्चर। कि हमें सिंध का कल्चर को डेवलप करना है, हमें केपी का कल्चर डेवलप करना है, हमें बलुचिस्तान का डेवलप करना है कल्चर, पंजाब का डेवलप करना है कल्चर। वो भी जी मंथली बेसिस पे लाजमियों को बच्चों को मालूम हो सके तो हमारे सिंध के अलावा दूसरे जो कल्चर वो क्या है। जी हम्म। जी। सर एक आम शहरी का वतन के दिफा में क्या किरदार होता है? वतन की किरदार में एक आम शहरी का एक अच्छा किरदार होता है, वो अपनी सलाहियतों से, एक अपनी कुव्वतों से, वो अपनी हार्ड वर्किंग के हिसाब से, वो अपनी लगन के, वो अपनी कंट्री की खिदमत करता है, अपनी आर्मियों को, अपनी सिपाहियों को जो है हमारे सालार, उनको क्या करता है कि उसको प्रेस करता है, उसकी तारीफें करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। राइट। और हमें सर ये करना हमारे भी यहाँ चाहिए। मजहब, जी हम्म, जी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल हम्म। करना चाहिए। सर हमारे यहाँ मजहब को इतना उलझा क्यों दिया जाता है? क्यों इतना उलझा दिया जाता है और अपने ही मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग क्यों खराब करना शुरू कर देते हैं? लोग क्यों नहीं समझते कि ये उनका अपना ही नुकसान हो रहा है? हमारा जो मजहब है वो तो अभी ये पॉलिटिकल इश्यूज बन गए हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल इश्यूज है, क्या वो है, क्या है कि हमारी जो मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, को वो जो भी इलेक्शन नजदीक आती है कोई भी को वो दूसरे पे इल्जाम लगा दे ये रिलीजियस जो कार्ड है वो इस्तेमाल कर रहा है, कि ये पॉलिटिकल पे जो मजहब आ रहा है ये तो अच्छी बात नहीं है। जो हमें तालीम है दीनी तालीम वो मदरस में लाजमी नहीं है, हर जगह पे लाजमी है, मगर ये अपने मजहब को अपने पॉलिटिक्स में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पॉलिटिक्स जो है वो इस्लाम की बुनियाद पे है, मगर वो किसी किसी के लिए इस्लामी जमहूरिया के हिसाब से, वो हमारी कंट्री के लिए जो है, मगर वे पॉलिटिक्स में जो अपने मजहब को ले रहे हैं कि हमें वोट दे दे, कि हमारी सपोर्ट करें, ये अच्छी बात नहीं है। जी जी। जी बिल्कुल। सर बहसीयत शहरी रियासत से क्या तवक्कुआत रखते हैं आप? तवक्कुआत हमारी सिंध में से जो गवर्नमेंट है, मैं पहली सिंध की तरफ से आता हूँ, कि हमारी जो सिंध में जो तालीम के निज़ाम है वो बहुत पीछे है। तो हम तालीम के हिसाब से क्या तवक्को रखेंगे। हेल्थ के हिसाब से देखें कि वो अपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एजुकेशन में भी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मगर वो गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे एनजीओ हैं वो इस्टेब्लिश कर रही हैं। हमारी जो सिंध की गवर्नमेंट है वो उसका कोई किरदार नहीं है, उसकी हम उससे कोई तवक्को नहीं रखते, मगर जो दूसरे एनजीओ है या दूसरे फॉरेन कंट्रीज के जो है इदारे, वो सिंध में खिदमत कर रहे हैं, सिंध में जो प्रोजेक्ट्स है वो प्ले कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज में भी गवर्नमेंट प्ले करती है रोल, हर डिपार्टमेंट में, एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो चाहे जो भी। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि एजुकेशन को बेहतर करें, तालीम को भी बेहतर करें, उसके साथ सेहत को भी बेहतर करें, और मुल्क की जो हालात है उसको भी कंट्रोल करें। जी बिल्कुल। सर आपके ख्याल में करंट इशू क्या है पाकिस्तान का जिसको अगर रिजॉल्व कर दिया जाए तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सिस्टम में बहुत बेहतरी आ सकती है? ऐसे देखें तो मैं तो एज CS स्टूडेंट, सो बहुत सारे इश्यूज है हमारे कंट्रीज में, इकोनॉमी इश्यूज है, अभी कोरोना खत्म ही नहीं हुआ, देखें महंगाई कितनी बढ़ गई है, कोरोना के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया इसको कम करें, तालीम खत्म हो गई उसको ज्यादा इंक्रीज करें, पावर्टी जो इंक्रीज करें उसको डिक्रीज करें, अनएम्प्लॉयड को खत्म करें। ये एक दिन में नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा जितना हो सके। जी जी बिल्कुल। जी। सर मुआशरे के ये नशोनुमा में
بحیثیت فرد ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ معاشرے کی نشو نما میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک اچھا شہری بن کر آگے بڑھیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ اس کے کیا حقوق ہے اس معاشرے میں، اس کو پتا تو چلے ہم اس معاشرے کے ایک عام شہری ہے، عام فرد ہے، ہمارے بھی یہ حقوق ہے، ہمارے بھی حقوق ہے، ہمیں کیا لازم ہے، ہمیں گورنمنٹ پہ کیا حقوق ہے، گورنمنٹ میں ہمیں کیا ملنا چاہیے، معاشرے میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ ہم تک واقف رکھتے ہیں. تو ہمیں جو اویئرنیس ہے وہ زیادہ ہو سکے تو وہ انکریز کرنا چاہیے. اویئرنیس لوگوں میں اویئرنیس کی بہت قلت ہے، وہ لے کے. بالکل سر، پاکستان کے لیے ٹیچرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ یہ تو ایک بات ہوگی ایجوکیشن کے حساب سے. تو بچوں کو میں یہ ایک میسج دوں گا جتنا ہو سکے تعلیم پہ توجہ دیں. پہلے سے ہمارے کرونا وائرس کے حساب سے بہت تعلیم پیچھے ہٹ گئی ہے. ابھی جو ریشو آ رہا ہے، ابھی دیکھو، ابھی سارے پروونٹس کو دیکھیں کہ ابھی ایف ایس سی کا جو ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے، ساروں کو A1 گریڈ مل گیا ہے، ساروں کو A1 گریڈ مل گیا ہے، A1 گریڈ مل گیا ہے، A1 گریڈ مل گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی وجہ سے مل گیا ہے، پچھلے سال اس کو پروموٹ کیا گیا، پچھلے سال پروموٹ کیا گیا، اب اس بار اس کا ایگزام لیا گیا تو اس کو A1 گریڈ ہے. یعنی 2 سالوں کا ایک ایگزام کا اس کو، یعنی اب تیاری جو ہوئی وہ کچھ نہیں ہوئی، جو گریپ ہمیں حاصل کرنا تھی وہ نہیں ہوئی، صرف ہمیں A1 گریڈ. ہمیں A1 گریڈ کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں جو پریپریشن کی جتنی ضرورت ہے، جتنی ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. اور ایز اے ٹیچر ہمیں جتنی تعلیم کی جتنی ضرورت ہے اس بچوں کو دے. یعنی ایکوٹی جتنا ہو سکے ایکوٹی کو فالو کرے، ایکوٹی برابری. ایک ایکٹیویٹی ہوتا ہے، ایک ایکوٹی ہوتا ہے، ایکوٹی بھی جتنا ہو سکے اس کو فالو کریں. اور بچوں کو یہ کہوں گا کہ CSS کی جائیں، PMS کی طرف جائیں اور دوسری فیلڈ کو چھوڑ دیں. MBBS بھی ہو جائے گا، BDS بھی ہو جائے گا، جتنا ہو سکے PMS بنے، CSS بنے، ایک اچھا اسٹیٹس پوزیشن بھی آئے، اپنے والدین کا نام روشن کریں، اپنی سٹی کا نام روشن کریں، اپنے پروونس کا نام روشن کریں اور اپنی ملک کا نام روشن کریں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. انڈیڈ سر، تھینک یو سو مچ. بہت پیاری سجیشنز آپ نے دی، بچوں کے لیے بہت پیارا میسج ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر، فار یور ٹائم. تھینک یو، اینڈ تھینک یو تھینک سو یو، مچ فار دس تھینک یو، ونڈرفل ڈسکشن. تھینک یو. جی، تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. امید ہے آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.